سب سے پہلے بات کریں گے یاسر حبیب خان صاحب آپ سے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک سال میں جو پاکستان کو سفارتی کامیابیاں ملی، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج کے دن کو؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فار ہیونگ می آن دس یور پروگرام. یہ جو پورا ایک سال گزرا ہے اس میں پاکستان نے جو بلندی حاصل کی ہے ملٹری لیول پہ، ڈیفنس لیول پہ، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، یہ جتنی بھی آپ کی جتنے فارمیٹس آ رہے ہیں جس سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کوئی ملک کس اسینڈنسی کے اوپر ہے، کس بلندی کے اوپر ہے، تو وہ پاکستان نے وہ سب چیزیں حاصل کی ہیں. تو اس پورے سال کے بعد آج ہم مارکہ حق کو پھر منا رہے ہیں، اور اس مارکہ حق کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکہ حق ہمارے لیے اب اس پہ جتنا عوامی جوش و خروش ہے، بچہ اور ہر طرح کے یعنی عوام میں جتنے بھی لوگ ہیں، بوڑھے، بچے، خواتین اور لوگ جتنے ہیں، وہ اس کو جس اسپرٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں، وہ یہ لگتا ہے جیسے یہ عید کا ایک سمہ بن گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک نیشنل پرائیڈ ہے. تو اس کی وجہ سے ہم آج جس کو کہتے ہیں نا پاکستان ہیز ٹیکن اے سینٹر سٹیج، تو ہم ایک سینٹر سٹیج کے اوپر آ چکے ہیں. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور اب ہر جو دنیا کا ملک ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے یہ جو ایئر فورس کی جو سپیریورٹی حاصل کی ہے یہ کس طرح سے حاصل. ابھی تک لوگ جو ہیں وہ امیزڈ ہیں اور سرپرائزڈ ہیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے. بالکل قاضی صاحب، پاکستان ظاہر اب کریڈیبل ایک جیو پولیٹیکل پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ سے سوال لینے سے پہلے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پوری پاکستان کی جو صحافی برادری ہے جنہوں نے اتنی اچھی رپورٹنگ کی اس ٹائم میں. ایک طرف بھارت تھا، ایک طرف پاکستان تھا، اور پاکستان کے میڈیا نے جو رپورٹنگ کی اس پر بھی آج کے دن میرا خیال ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے ایک سال جو ہم نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی؟ دیکھیں، یہ ایک جس طرح سے پہلی پریس کانفرنس آئی تھی ہمارے ایئر فورس کے ایک بڑے افسر اس مارکے کے بعد کہ یہ ایک شاید دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا انٹیگریٹڈ بیٹل تھی جو ہم نے ویج کی، اور ایک واٹر شیڈ چینج آئی، تبدیلی آئی. اس سے پہلے دو ہی بڑی تبدیلیاں ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہیں، ایک ہم نے یہ دیکھا ہے اور ایک ایران کی جنگ میں ہم نے دیکھا. تو یہ بالکل، اور اس میں ہم یہ جو ہماری خاص طور پر ایئر فورس ہے یہ تقریباً 2019 ویسے تو ہمارا کوآپریشن چائنا کے ساتھ بہت پرانا چل رہا ہے، مگر آن دس پرٹیکولر وارفیئر جسے آپ 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، ہم 2019 سے اس پہ ہم کام کر رہے تھے. اور ہمیں یہ اندازہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بھارت کی جو ایک سو کالڈ ہیوبرس تھی یا ایروگنس تھی، یا ان کو اپنے بڑے ہونے کا جو ایک تاثر تھا، یا جو ہم ایک تھریٹن ہمیشہ فیل کرتے رہے، اور ظاہر ہے بجا طور پر تو ہمارے ہاں یہ زیادہ احساس جاگزیں تھا. اور آئی تھنک وی مسٹ پے ٹریبیوٹ ٹو آر ایئر فورس اینڈ آر فورسز کہ انہوں نے بالکل اس کو پہلے پریمپٹ کیا، اس کی تیاری کی، اور پھر باقاعدہ حیرت زدہ ہوئی دنیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد ہم ایک نئے عہد میں چلے گئے ہیں. اب نئے چیلنجز آئیں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسپیشل اور ڈیجیٹل اور اے آئی کے کمبینیشن کے ساتھ جو کچھ ہم نے اچیو کیا ہے، ظاہر ہے ہم یہاں سے آگے ہی جائیں گے اور آگے جا رہے ہیں. تو یہ ایک، اور سیکنڈلی جو آپ نے بات کی، میرے خیال میں جو سب سے برا ان کی فوج نے تو اپنا ڈیمونسٹریٹ کی ہی اپنی جو ویکنیس تھی، مگر جو سب سے زیادہ جو ایک تماشا جو بنا وہ بھارت کا جو میڈیا تھا، وہ آئی تھنک they made a spectacle of themselves. انہوں نے اپنا مذاق بنایا and they really made themselves look very ridiculous. اور ہماری جرنلزم کو خاص طور پر اگر اور کچھ زیادہ ہماری اصلاحات یا کنکویسٹ نہیں ہیں تو کم از کم اس دور میں ہم نے بڑی بیلنسڈ بات کی، اور ہم نے جو بات کی وہ وہی تھی جو حقیقی تھی. جی بالکل، پاکستان نے ایک مؤثر حکمت عملی کے ساتھ دشمن کے جو عزائم تھے ان کو ناکام بنایا. رضا حیدر صاحب آپ کی طرف جائیں گے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کامیابی کو جو پاکستان نے 2025 کے بعد حاصل کی ہے؟ خاص طور پر پاکستان اب گلوبلی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کامیابی کو؟ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا، اور سب سے پہلے میں جن کے توجہ سے سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. مارکہ ماشاء اللہ ہم پہلی سالگرہ منا رہے ہیں فتح کی. اور آپ کا سوال کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، میں اس کو سے دیکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے کوئکلی اگر میں تینوں پہ بات کروں. اچھا رضا حیدر صاحب، آپ کی آواز کو ہم ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہے. ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم جاتے ہیں یاسر حبیب خان صاحب کی طرف. حبیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت جس طرح سے محاذ زرائی کرتا رہا سوشل میڈیا پر جو ایک انفارمیشن وارفیئر دیکھا ہم نے 2025 کی جنگ میں،
کیا سمجھتے ہیں ناکامیوں کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو مودی سرکار، ایک ان کی اپنی گورنمنٹ اس ساری جنگ کی ناکامی کے پیچھے تھی، اس کے علاوہ آپ کون سے فیکٹر سمجھتے ہیں جو انوالو تھے جس کی وجہ سے بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ کہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جب کوئی بھی بندہ کسی چیز کو اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے نقصانات بہت وسیع تر ہوتے ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی سب چیزوں کو اوور اسٹیمیٹ کیا، اور پاکستان کی جتنی بھی یعنی پاکستان کی جو فوجی برتری تھی، یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا جتنا بھی ایک اسپیکٹرم تھا فوجی لحاظ سے، اس کو ڈاؤن گریڈ سمجھا کہ یہ چھوٹا دشمن ہے، ہم آسانی سے اس پہ قابو کر لیں گے، کیونکہ اس کو ایک بڑی اپنی فوج پہ، اپنے اسلحے پہ اس کو بڑا مان تھا، کیونکہ اس کے پاس S-400 ڈیفنس کا ایک بہت بڑا سسٹم تھا، اس کے بعد رافیل تھے، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے چھا جاؤں گا اور تباہ کر دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو وار ہے وہ ٹریڈیشنل نہیں رہی، اب وہ صرف جہازوں اور اسلحے اور بارود کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، اب وہ ٹیکنیک سے لڑی جاتی ہے، اب وہ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اب وہ لڑی جاتی ہے کہ اب راڈار، سگنل، AI اور ان کی سب کمبینیشن کے ساتھ چیزوں کو کس طریقے سے ٹیکنیکلی اس کو سنکرونائز کرتے ہیں، اور پھر پوری جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کو اپلائی کس طرح کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا، اپلائی کیا، اور J-10CE کے ذریعے پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین ایئر فورس ہے۔ تیاروں کو پاکستان نے تباہ کیا۔ رضا حیدر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کی طرف جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں ناکامی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھارت جو وار مانگرنگ کر رہا تھا اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ہماری جنگی تیاری کافی زیادہ ہے، مودی صاحب بھی ٹی وی پر آتے رہے، وقتاً فوقتاً بتاتے رہے کہ ہماری اتنی ڈسٹرکٹس اور اتنے شہروں میں ٹریننگز ہو رہی ہیں، ہتھیاروں کی رونمائی بھی کی جاتی رہی، کیا ناکامی کی وجہ بنی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیک آف ٹریننگ تو ظاہر ہے، ہتھیار جو ان کے پاس تھے پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں اور بڑے پراپرلی کیے جاتے ہیں، لیکن بھارت کی ناکامی کی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ جی اپنا جواب دیجیے گا رضا حیدر صاحب، کنٹینیو کیجیے گا۔ رضا حیدر صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ رضا حیدر صاحب سے جو سوال لیا میں نے، قاضی صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، جو ایک پراؤڈ تھا، جو تکبر اور غرور ہم نے بھارت میں دیکھا، ہمارے پاس ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، یہ کہا جاتا رہا مودی صاحب کی جانب سے، اب ہر سال اپنا دفاعی بجٹ بڑھاتے بھی ہیں، ابھی بھی بڑھایا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں ناکامیوں کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا ناکامی کی وجہ رہی بھارت کی؟ اب دیکھیں دفاعی بجٹ کی آپ بات کریں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ $1 ٹریلین بجٹ تھا جو اب $1.5 ٹریلین امریکہ کا ہو جائے گا، اس کا 1.25 حصہ تھا ایران کے پاس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں اخبارات، انٹرنیشنل اخبارات دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ برملا مان رہے ہیں کہ بھئی 12 ان کو ایک حوالے سے شکست ہوئی کہ ان کے آبجیکٹیو وہ پورے نہیں کر سکے جتنا ایران کا نقصان ہوا اس کے باوجود۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں وی ہیو پلیڈ ویری سمارٹ، ہمارا بجٹ انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں بفور سکینڈل ہوا، وہاں پہ جو ہے وہ تابوتوں میں پیسے کھائے گئے، یعنی وہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہم نے دیکھی کہ ہوتی رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی جو پالیٹکس تھی وہ ان کا سارا ایمفیسس تھا ہندوتا پہ تھا، اس کے علاوہ وہ جو ہے بلا وجہ ایک اینٹی پاکستان نیریٹو وہ بناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور بیچنے کے کچھ نہیں ہے۔ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی 2-3 فگر دیتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ بھارت کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی تقریباً 70-75% جو ویلتھ ہے وہ 10% میں گھوم رہی ہے، اور 1% جو ہے وہ 40%، تو وہاں پہ آدھار کارڈ اور یعنی ایک بہت عجیب و غریب یہ جو ہے نا گروتھ ریٹ کا جو ہے، یہ اس گروتھ ریٹ پہ بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ یہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کا، تو وہ ان ساری باتوں پہ کھیل رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ موقع آیا they thought it's a piece of cake، جب وہ آئے تو کہانی بدل گئی، اور کہانی اس طرح بدلی کہ پوری دنیا آلموسٹ ششدر رہ گئی، مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے کو آن دی اسپر آف دی مومنٹ سب کچھ کیا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ 2019 سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی انکریجن کریں گے اور اپنی اندر کی سیاست کے کھیل کو چمکانے کے لیے پاکستان پر حملہ ضرور کریں گے، سو وی ور ویل پریپیئرڈ۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا وہ پھر آپ کی طرف جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آواز میں تھوڑی سی انٹرپشن ہو رہی ہے. یاسر حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے آپریشن سندور نام بھی رکھا گیا اس آپریشن کا, ابھی بھی بار بار سندور سے اسے ریلیٹ کیا جاتا ہے. ویسے تو سویلائزڈ جو نیشنز ہوتی ہیں وہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کو دور رکھتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے انڈیا پر اپوزٹ قسم کا ماحول ہے, وہ اس کو ایک ہمدردی کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس نام کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور اس کا نام کیوں رکھا گیا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو انڈیا کی پورا جیسے ہم بات کر رہے تھے اس کا جو پورا نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہے. وہ چیزوں کو چارج اپ کرتے ہیں, ہائپ اپ کرتے ہیں, اور یہ بھی ایشو انہوں نے جو یہ نام رکھا ہے یہ اس کو بیسکلی انہوں نے ویپنائز کرنے کے لیے کوشش کی, یعنی کہ ایموشنز کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو بھڑکایا جا سکے اور عوام کو بتایا جا سکے کہ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس وجہ سے ہے. اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پہلگام کی, تو یہ ایک فلیگ آپریشن تھا, فالس فلیگ آپریشن تھا, جس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں اس کو ڈی فیم کیا جائے, اس کو ڈی مین کیا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہے. تو یہ ایکسپوز کا پورا نیریٹو تھا. لیکن فائنلی جب یہ سارا واقعہ ہوا اور پھر مارکا حق کا دن آیا تو اس وقت پاکستان نے یہ بھی جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ وی ول ویل پریپیئرڈ, تو اس لیے یہ نہیں تھا کہ وہ آئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا. ہم ہر چیز کو دیکھ رہے تھے, غور کر رہے تھے, اور فائنلی ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ دو واقعات بہت اہم ہیں. ایک 28 مئی کا جب پاکستان نے کنڈکٹ کیے تھے اٹامک بمز انڈر گراؤنڈ, اور دوسرا یہ والا واقعہ. اس وقت بھی پاکستان کے اوپر بہت پریشر تھا. اس وقت بل کلنٹن تھے اور انہوں نے بڑا پریشر ڈالا تھا کہ یہ دھماکے نہ کریں. اس وقت بھی پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے, ریئیکٹ نہ کرے, لیکن پاکستان نے کچھ دن انتظار کیا اپنے پوری چیزوں کو. بالکل پاکستان کی جانب سے واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ہم جواب دیں گے اور واضح طور پر جواب دیں گے, اور جب پاکستان کی سول آبادیوں کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد جواب دینا ضروری بھی تھا.